اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد و آلہ الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو تھی گزشتہ درس میں تبویب الفقہ میں، یعنی کتاب مبادئ الفقہ میں جو ہماری گفتگو تھی وہ تبویب الفقہ میں تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فقہ کو تقسیم کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، یہ کیا ہے. مثلا سب سے پہلے عبادات اور معاملات میں، سب سے پہلے فقہ میں عبادات اور معاملات، پھر تقسیم کیا معاملات کو ایقات، عقود اور احکام کی طرف. تو اگر مصلحت دنیاوی ہے تو اسے معاملات کہا جاتا ہے، اور اگر مصلحت اخروی ہے تو اسے عبادت کہا جاتا ہے، وہ عبادات ہے. پھر معاملات بھی تقسیم ہوتے ہیں، احکام، عقود اور ایقات. معاملات تقسیم ہوتے ہیں، عقود یعنی معاملات کی قسمیں، عقود، احکام اور ایقات. اگر سیغے کی اب پھر اس طرح ہے کہ یا تو معاملات میں سیغے کی ضرورت ہے یا سیغے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سیغے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے احکام کہتے ہیں، اور اگر سیغے کی ضرورت ہے تو وہ عقود اور ایقات ہے. اور اگر سیغہ دونوں طرف ہے، یعنی موجب اور قابل دونوں کو سیغہ جاری کرنا ہوگا، دونوں کے لیے سیغہ ہے، دونوں سیغہ جاری کریں گے تو اسے کہا جائے گا عقود. اور اگر ایک طرف سے کافی ہے سیغہ تو اسے کہا جائے گا ایقات، یعنی ایک طرف سے سیغہ کافی ہو، یعنی دونوں طرف سے سیغے کی ضرورت نہ ہو بلکہ ایک طرف سے کافی ہے تو اسے ایقات کہا جاتا ہے. پھر شہید اول نے منحصر کیا ہے، کہتے ہیں کہ منحصر ہے یہ سب 4 قسموں پر: عبادات، عقود اور ایقات اور احکام. عبادات، عقود، ایقات اور احکام. اس کی تفصیل ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے. پھر بیان کیا کہ قسم العبادات عندہم، عبادات یعنی عبادت شامل ہے ان قسموں کو، ان موضوعوں کو بتا رہے ہیں، یعنی عبادات ان کو شامل ہے. کیا ہے عبادات میں؟ طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، خمس، صوم، الاعتکاف، الحج، العمرہ، الجہاد، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ سب کیا ہے؟ عبادات کو شامل ہے. عبادت کے سب کو شامل ہے. اب عقود کی قسمیں: وقسم العقود التجارہ، الرہن، الفحش، الحجر، الضمان، الصلح، الشرکہ، المضاربہ، المزارعہ، المساقات، الودیعہ، العاریہ، الاجارہ، الوکالہ، الوقوف، الصدقات، السکنہ، الہبات، السبق والرمایہ، الوصایہ، النکاح. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قسمیں ہیں عقود کی. پھر ایقات میں کیا ہے؟ قسمیں کیا ہیں؟ الطلاق، الخلع، المبارات، الزہار، الإیلاء، اللعان، العتق، التدبیر، المکاتبہ، الاستیلاء، الاقرار، الجعالہ، الایمان. یہ سب قسمیں ہیں ایقات کی.
پھر کہہ رہے ہیں احکام کی قسمیں کیا ہیں؟ احکام کی قسموں میں سید والذباحہ، العتم والاشربہ، الغصب، الشفعہ، احیاء المواد، اللقطہ، الفرائض، القضاء، الشہادات، شہادات، الحدود، التعزیرات، القصاص والدیات. ثم اختصر في تبویب المواد الفقهية لدى فقهاء المتأخرين إلى تقسيمها إلى عبادات و معاملات. پھر جو ہے وہ اختصار کیا مواد تبویب فقہیہ میں ہمارے فقہاء متأخرین نے اللہ تقسیمها یعنی تقسیم الى عبادات و معاملات، ابواب فقہی تقسیم میں عبادات و معاملات پہ انہوں نے کیا کیا؟ اختصار کیا. فذلك بإدراج أقسام المعاملات تحت عنوان المعاملات من غیر ان منتها بأسماء خاصة بها. وہ کیسے وہ اس لیے اس طرح کہ درج کیا اقسام معاملات کو عنوان معاملات کے تحت، بس اقسام معاملات کو عنوان معاملات کے تحت درج کیا، نہ کہ جو ہے وہ من غیر عنوان تھا، نہ کہ ان کو عنوان دیا بے اسماء خاصہ، ان کے خاص نام کے ساتھ، جو ان کے خاص نام تھے کہ مثلا عقود ہے، مثلا تجارت ہے، مثلا تجارت ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، یا مثلا معاملات میں جیسے عقود یا مثلا ایقات یا احکام نہیں، بلکہ بس اسی کا نام دے دیا، الگ الگ عنوان نہیں دیا، الگ الگ عنوان کے ساتھ خاص نہیں کیا. وَنَرَى مِنْهَاجُ الصَّالِحِينَ لِسَيِّدِ الْحَكِيمِ، اور اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں منہاج الصالحین میں، مثلا جو سید الحکیم کی منہاج الصالحین ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس معاملات کا نام دے دیا، الگ الگ سے عنوان نہیں دیا. وحدیثاً وضع الشہید محمد باقر الصدر تبویباً جدیداً مغایراً نہایت منہجیہ بالتبویب القدیم مغایرتاً تکاد تکون جزریہ. انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم فی امان اللہ. خدا حافظ.